ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو آثار قیامت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قصص الانبیاء میں نمرود بادشاہ کا ذکر ہے جس نے اپنی بادشاہت کے غرور میں ایسے غرور میں آیا تھا ناظرین، اس طرح تکبر میں آیا تھا کہ خود کو خدا کہنا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانا شروع کر دیا تھا۔ خود کو سجدہ کرانے والے لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، اس کی کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ خود کو سجدہ کرانے والے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ آدم کو بھی تو سجدہ ہوا تھا، حضرت یوسف کو بھی تو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، عقل کے اندھوں، وہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، وہ سجدہ نہ آدم کو تھا نہ یوسف کو تھا بلکہ خدا کے حکم کو سجدہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خدائی دعوے کو رد کر دیا اور اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ نمرود نے طیش میں آ کر ان سے پوچھا کہ تم مجھے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ میرے خلیل نے جواب دیا، میرے ابراہیم نے جواب دیا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر نمرود نے کہا کہ رب تو میں ہوں۔ معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم صرف ایک حکمران ہو اور میں ایک کمزور حاکم کو رب نہیں مان سکتا۔ نمرود نے غصے میں کہا کہ ایسا کون سا کام ہے جو تمہارا رب کر سکتا ہے اور میں نہیں کر سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے ہنس کر کہا کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدیوں کو طلب کیا اور ان میں جو بے قصور تھا اس کو مار ڈالا اور جو قصوروار تھا اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو، میں جسے مارنا چاہوں اسے مارتا ہوں اور جسے زندگی دینا چاہوں اسے نہیں مارتا۔ اب بتاؤ کوئی ایسا کرشمہ جو تمہارے رب کا ہو اور میں نہ دکھا سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر روز سورج کو طلوع اور غروب کرتا ہے۔ آپ کی یہ دلیل سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور آپ کی جان لینے کی کوشش کی، آپ کو آگ میں جلا کر مارنا چاہا، مگر آگ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ اس طرح نمرود کا خدائی دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا اور جو لوگ اسے خدا مان بیٹھے تھے ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑنے لگے اور اس طرح اس کی جھوٹی خدائی کا خاتمہ ہو گیا۔ دجال کا حشر بھی ایسا ہی ہوگا جو نمرود کا ہوا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال نمودار ہوگا تو ایک بزرگ اس کو للکارنے کے لیے اس جگہ پہنچیں کہ جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہوگا۔ راستے میں دجال کے محافظ انہیں روک کر پوچھیں گے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ میں اس فتنے کی طرف جا رہا ہوں جس نے خروج کیا ہے، یعنی دجال کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن کر دجال کے محافظ اس مرد مومن سے کہیں گے کہ تو ہمارے رب یعنی دجال پر ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ وہ شخص کہے گا ہمارے پروردگار کی صفات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دجال کے آدمی یہ دلیل سن کر آپس میں کہیں گے کہ اس کو مار ڈالو، لیکن ان میں سے بعض کہیں گے کہ کیا ہمارے رب یعنی دجال نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی کو قتل نہ کریں؟ پھر وہ لوگ اس مرد مومن کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ مرد مومن جب دجال کو دیکھے گا تو لوگوں کو مخاطب کر کر کہے گا کہ اے لوگوں، یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ سن کر دجال انہیں سیدھا لٹانے کا حکم دے گا، چنانچہ ان کو سیدھا لٹا دیا جائے گا۔ پھر دجال حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کا سر کچلو۔ دجال کا یہ حکم سن کر اس کے آدمی اس مرد مومن کو خوب ماریں گے اور پھر خوب پیٹیں گے۔ اس کے بعد دجال اس مرد مومن سے پوچھے گا کہ کیا تو اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا؟ وہ مرد مومن جواب میں فرمائیں گے کہ تو جھوٹا مسیح ہے۔ پھر دجال کے حکم سے اس مرد مومن
یعنی اس مسلمان کو آرے سے چیرا جائے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ دیا جائے گا. پھر دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور کہے گا کہ کھڑا ہو جا. وہ مرد مومن بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. دجال پھر ان سے کہے گا کہ کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ مرد مومن کہیں گے اب تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال اور جھوٹا مسیح ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرنا دراصل ایک طرح کا کرتب ہوگا جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوگی. بس لوگ دھوکہ کھا جائیں گے. یہاں آپ اس دور کے سب سے مشہور امریکی جادوگر ڈیوڈ کاپرفیلڈ کے اس کرتب کے بعض مناظر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو ڈیتھ سا کہلاتا ہے. اس کرتب میں اس نے پہلے خود کو مشینی آری کے ذریعے دونوں حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا اور پھر دوبارہ جڑتے ہوئے دکھایا ہے. غور سے دیکھیے، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں. جو کچھ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کر رہا ہے یہی سب کچھ دجال ذرا بڑے پیمانے پر کر کے دکھائے گا.